إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في مقام آخر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي وجسدي وروحي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، لجپال، دستگیر ہے۔ ساری کائنات اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی محتاج ہے، اور وہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج کے خطبے میں توحید کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
آج کا دن چہلم کی چھٹی بھی ہے۔ شہر لاہور کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کل کا دن جشن آزادی کا دن تھا۔ تو یہ مختلف قسم کے حالات، مختلف معاملات قوم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کل ایک طبقہ جشن مناتا رہا، آج کچھ لوگ آپ سڑکوں پر دیکھیں گے جھنڈے پکڑے ہوئے، مرد، عورتیں، بچے، نوجوان، بوڑھے، کربلا گام شاہ کی طرف کہیں ننگے پاؤں، کہیں جوتے زیب تن کیے، کہیں کسی حالت کے اندر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور طبقہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے، چادر پکڑے ہوئے، گلیوں محلوں سے ہوتا ہوا پیدل کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے چادر چڑھانے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر بات کی جائے جشن آزادی کے تناظر میں، تو ہم نے یہ ملک، جس ملک کا بنیادی کلمہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اس کلمے کی خاطر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ 20 لاکھ سے زائد مسلمان اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے شہید کر دیے گئے۔ ماؤں نے قربانیاں دیں، بزرگوں نے قربانیاں دیں، نوجوانوں نے قربانیاں دیں، یہاں تک کہ بہت ساری مائیں اور بہنیں ہندوؤں کی قید کے اندر چلی گئیں۔ ہم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو قربان کر دیا جائے گا، ہندو بنیاں اٹھا کر لے جائے گا، بلکہ ہم اپنے ارادے کے اندر پختہ تھے کہ ہم نے ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام قائم کر دیا جائے۔ افسوس کہ ہم نے ملک حاصل کر لیا۔ شاید وہ لوگ جنہوں نے یہ قربانیاں پیش کی، ہمارے ہی آباء و اجداد، یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی احباب جن کے آباء و اجداد یہاں پر ہجرت کر کے آئے، ان کے جذبے کے اندر، ان کی دعوت کے اندر، ان کی محنت کے اندر اخلاص تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ملک عطا کیا، لیکن افسوس کہ آج 78 سال گزرنے کے بعد یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیر نہیں بن سکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر 2 ہی ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے، ایک ملک مدینہ الرسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ملک کو کلمے کی بنیاد پر بنایا ہے، جس ملک کے حصول کے لیے ہجرت کی ہے، وہاں پر عدل کا نظام دیکھا جائے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ تم بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والا مدینہ الرسول ہے۔ دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک پاکستان، لیکن 78 برس گزرنے کے بعد آج بھی اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام موجود نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر لا الہ الا اللہ لکھ لینے سے، نظام عدل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ لینے سے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر حضرات گرامی نظام نافذ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی، جب کوئی بڑا چوری کیا کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی چھوٹا چوری کیا کرتا تھا اس پر حد کو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ آج ہمارا ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ بے حیائی کی بات کی جائے،
بے حیائی خود شرما جائے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، پچھلے دنوں بلاسفیمی ہم نے جمعے کے اندر بھی بات کی، یہ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا 450 نوجوان پکڑے گئے جو توہین رسالت کے مرتکب ہیں، انہیں چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت انہیں بری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ملک پاکستان، آئیے ہم اسی کلمے پر دوبارہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ عرب کے لوگ ہم آج تک کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلمہ ایک جملے کا نام ہے۔ ہم ایک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ ہم نے پڑھ لیا، ہم جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑیوں کی مختلف چوٹیاں ہوا کرتی ہیں، صفا پہاڑی ہے، اس پہاڑ کی چوٹی جس کا نام فاران ہے، وہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی ہے، یہ سارے کے سارے اس چوٹی پر جمع ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے بتاؤ تو صحیح، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ یہ عرب کے بڑے بڑے سردار بیک زبان ہو کر یہ بات کہتے ہیں، ما جربناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزید امتحان لیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہے جو تم پر ابھی حملہ آور ہو جائے گا، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ سارے بیک زبان ہو کر بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات پر 100% یقین ہے کہ یقیناً وہ دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بعض سردار کھڑے ہو گئے کہ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن واقعتاً چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صرف پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں کو بات پر اتنا یقین تھا کہ کھڑے ہو کر دیکھنا شروع ہو گئے کہ واقعتاً کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کردار کی گواہی لینے کے بعد آپ علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ ابھی دعوت کا آغاز ہے، چند لوگ مسلمان ہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، ابھی یہ مکہ کے اندر دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، چند لوگ جنہیں آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ عرب و عجم سے مراد پوری کائنات یا عرب ہے یا عجم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ساری کائنات کا سردار، رہبر اور رہنما بنا دے گا۔ حضرات گرامی، وہی لوگ جو آپ کی بات پر یقین کر رہے تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، جو کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھ رہے تھے، صرف ایک جملہ سننے کے بعد، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ یہ ابو لہب کھڑا ہوا ہے، کہتا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ حضرات گرامی، ذرا سوچئے تو صحیح، میں اہل حدیث، میں وہابی، میں توحید کو ماننے والا، میری زندگی کے اندر توحید نے کیا تبدیلی رونما کی ہے؟ یہ ابو لہب کتنا سمجھدار تھا،
ایک جملہ سنا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کے حبیب کو گالی دے رہا ہے، کہتے ہیں آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ سوچئے تو صحیح۔ اچھا اللہ کے حبیب نے کہا کیا ہے؟ کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے تفلیحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، صرف جملے کو سننے کے بعد اس کا اتنا سیخ پا ہو جانا، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ لا الہ الا اللہ نظاموں کی تبدیلی کا نام ہے۔ وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے حبیب کا یہ فرمانا لا الہ الا اللہ تفلحو، اب اس کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، اب اس کے بعد بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے وہ بت جسے عرب بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اب ان کی عبادت نہیں ہوگی، اب عبادت کے لائق ایک اللہ ہوگا۔ اسی موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر کے دشمن کو جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے متعلق بات کرنے والا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک تمہارے لیے قرآن کے اندر سورت نازل کر دی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرات گرامی، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنے سمجھدار لوگ تھے، ایک جملہ سنا، وہ جانتے تھے کہ اس ایک جملے سے نظام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، محبتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، رشتہ داریاں بدل جایا کرتی ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، رشتہ داریاں کیسے بدلتی ہیں؟ ایک صف کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک صف کے اندر کافروں کی طرف سے ان کا بیٹا موجود ہے، تلواریں چل رہی ہیں، لا الہ الا اللہ رشتہ داریاں بدل دیا کرتا ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ جنگ کے بعد بیٹا کہنے لگا، ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کا سر تن سے جدا نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ باپ کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، رشتہ داریوں کی تبدیلی کا نام ہے، ناراضگی اور دوستی کا نام ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا ہے، ہم ساروں کے ساتھ تعلقات، ساروں کے ساتھ دوستیاں، ایک ہے قوم کا اتفاق، اتحاد، دعوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ الرسول کے اندر جا کر یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر معاہدے کیے ہیں، کسی کے شرک پر قائم رہتے ہوئے اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ٹھیک ہے کبھی ہم شرک کر لیا کریں گے، کبھی تم شرک کر لیا کرنا، کبھی تم اللہ کی مان لیا کرنا، کبھی ہم تمہاری مان لیا کریں گے۔ ایسا آپ علیہ السلام کوئی کمپرومائز نہیں ہے توحید کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کہہ رہا ہے آپ میری تلوار کے نیچے آئے، بیٹا کہہ رہا ہے آپ میری تلوار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہے؟ کہتے بیٹا تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آتے، میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں تھا، پیغمبر کا دشمن سمجھ کر تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دینا تھا۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پڑھا، باپ قربان کرنا پڑا کر دیا، بیٹا قربان کرنا پڑا کر دیا، رشتہ داریاں چھوڑنی پڑی چھوڑ دی، ہجرتیں کرنی پڑی کر لی، کبھی حبشہ کی جانب ہجرت ہے، کبھی مدینے کی جانب ہجرت ہے، کبھی صحابہ کے پرخچوں کا اڑنا ہے۔ یہ غزوہ بدر کا سبب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اسلامی جنگوں کا سبب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں، کہیں پر حجر کے سامنے میں جھکتا ہوں، کہیں پر شجر کے سامنے جھکتا ہوں، کہیں پر فلاں کے پاس، چلو اب بیماری آ گئی، اب فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنا کار ساز سمجھیے، ہر قسم کے معاملات اللہ کے سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمہ بھی اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے،
اور توکل کا یہ معنی ہو کہ انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم نے مر جانا ہے، میرا اللہ نہ مارے، میں نہیں مر سکتا ہوں. کائنات میری مخالف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجے کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ساری کائنات تمہاری مخالف ہو جائے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری کائنات مل جائے فلاں کا بھلا کرنا ہے، فلاں کے کام آنا ہے، اس کی بگڑی کو سنوارنا ہے. اللہ نہ سنوارنا چاہے دنیا مل کر کی بھی بگڑی کو سنوار نہیں سکتی ہے. اللہ نقصان کرنے پر آ جائے، ساری کائنات نقصان سے بچانا چاہے دنیا نقصان سے نہیں بچا سکتی ہے. حضرات گرامی، یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے کر گئے. لیکن آج ہمارا بھولا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کبھی پتھروں سے ڈر رہا ہے، درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کہیں پر منتیں اور مرادیں مانگ رہا ہے، کہیں پر کسی انداز. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ ڈھولوں کے ساتھ دھمالیں ڈالتے ہوئے لوگوں کا جان، اس طبقے کے اندر بھی سنجیدہ قسم کے لوگ ان ساری خرافات کو برا سمجھنے والے ہیں. حضرات گرامی، جو اچھائی کسی کے اندر ہو وہ بیان کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو غلط کہنے والے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دھمالے ڈالتے ہوئے، ناچتے اور گاتے ہوئے جا کر منایا جا رہا ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس. 978واں عرس ہے. سوال کیجئے، پوچھئے 978 سال پہلے جب اس دھرتی پر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نہیں تھے تو پھر داتا کون تھا؟ 1000 سال کا قصہ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام آغاز سے لے کر انتہا تک جب کوئی نہ تھا تو اللہ ذوالجلال والاکرام، جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس دنیا کے بادشاہ ہوں گے. حضرات گرامی، 1000 سال پہلے اس دنیا پر کون تھا؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیا جائے، لیکن جو دودھ وہاں لے جایا جائے وہ خالص ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہاں پر جا کر ڈنڈی مارے گا پھر سال بھر اس کے رزق کے اندر برکت نہیں رہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر ڈنڈی ماری سال بھر رزق میں برکت نہیں رہے گی. برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. عقیدوں کو سنواریے، لوگوں کو سمجھائیے. اور بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ زوم تباہ و برباد کر دے کہ ہم توحید پرست ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر قیامت کے روز سوال کر لیا کہ ٹھیک ہے تم کہتے تھے ہم توحید پرست ہیں، لیکن دوسروں کے عقائد کی اصلاح کرنا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آج ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی. ہم کسی کو دعوت دینے کی بجائے ہم یہ سمجھتے شاید یہ بندہ، لیکن دعوت کا انداز بڑا شاندار ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت پر لگا دیجئے، اسے قرآن کے ترجمے پر لگائیے. اللہ یہ سوال کرتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو کیا وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ جو نفع اور نقصان نہ کر سکے، جو تمہاری سن نہ سکے، تمہارے کام نہ آ سکے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کو تباہ کرتے ہیں تو قوم جب واپس آئی تو ان سے سوال کرتے ہیں. قوم آ کر ان سے سوال کر رہی ہے کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس کا کارنامہ لگتا ہے. بلا کر لایا گیا، ابراہیم تم نے کیا ہے؟ ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. ان سے سوال کرو اگر یہ جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں. حضرات گرامی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں. فدعوہم، انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ یہ تمہاری پکار کا جواب دے. جو جواب نہ دے سکے، حضرات گرامی سمجھانے کے لیے یہ بھی انداز ہو سکتا ہے.
کہ جتنے یہ بزرگ یہ کسی ایک زبان کو جاننے والے تھے، کوئی دوسری زبان کو، 2 3 4 زبانوں کو جاننے والا اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ پرندوں کی زبانیں ہی کیوں نہ ہو، وہ نباتات، جمادات، حشرات کی زبانیں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمام زبانوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ ہستیاں جنہیں ہم پکار رہے ہیں، کوئی اردو کو جاننے والا، کوئی پنجابی کو جاننے والا، کوئی سرائکی اور پشتو کو جاننے والا، اگر کوئی دوسرا آدمی پکارے تو اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا؟ ساری زندگی ایک آدمی جس زبان کے اندر گفتگو کرتا رہا، مرنے کے بعد وہ باقی ساری زبانیں کس طرح سے سیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کو سمجھائیے، عقائد کی اصلاح کیجیے، اور سب سے بہتر عقائد کو سنوارنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن ہے۔ اللہ نے اسی کام کے لیے تمام انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک نبی کو بھیج کر بھی پیغام پہنچا سکتے تھے، لیکن 1,44,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 1,44,000 مرتبہ صرف ایک نبی ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، 1,44,000 مرتبہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس پیغام کو انبیاء کی زبان سے کئی مرتبہ ان کی امتوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن کا پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ وعدہ ہے اللہ اسے ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ کلمہ توحید بندے کو جنت میں داخل کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کی برکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو آدمی کلمے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، پھر کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں اس سے ہوتی رہی، رب کی نافرمانیاں ہوئی، فرمایا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پیچھے صرف 40 بندے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے اس کے متعلق گواہی دے دیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے اخلاص کے ساتھ جنازے میں شریک ہو جائے، میت بخشی جائے۔ حضرات گرامی اگر خود پڑھے خود بخشے جائے، لیکن افسوس کہ آہستہ آہستہ عقیدے کی کمزوریاں ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیے، اور قرآن سے عقیدہ مسجد کے اندر ترجمۃ القرآن کے ہم کئی مرتبہ کہہ چکے، شاید عقائد کو سنوارنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ خود بھی آئیں، دوستوں احباب کو قرآن کی اس کلاس کے ساتھ جوڑے، کسی ایک آدمی کو کہ یار قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی اختلافی انتشاری بات نہیں ہے، قرآن کے ترجمے کے ساتھ امت کو جوڑیے۔ قرآن عقائد کی اصلاح کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقیدہ توحید کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، پورے پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو اسی کلمے پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا اختتام ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔